السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے حرص اور ہوس۔ مومن کے بارے میں اس دار امتحان میں جس چیز کا ڈر ہے وہ اس کا حرص و ہوا اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جانا ہے، جو تمام آفتوں سے بڑی آفت ہے۔ جس دل میں یہ چیز داخل ہو گئی اسے اس نے بگاڑ دیا، اور جس معاشرے میں یہ بیماری جا گھسی وہ معاشرہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں وہ تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کی شہوتیں اور حرص و ہوا کی گمراہیاں ہیں۔ خواہش نفس اور حرص و ہوا علت و معلول اور دلالت و مدلول میں تو سب برابر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حرص و ہوا کا تعلق عقائد و شبہات سے اور نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو پا لینے کا تعلق شہوت سے ہے، اور شہوت دراصل حرص و ہوا ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو طاقت اور مال ہر اعتبار سے ہم سے آگے تھے، وہ حرص و ہوا اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بجائے رب ذوالجلال کی نافرمانی میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا، جس سے اللہ رب العالمین کے سوا انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان پر ذلت اور رسوائی چھا گئی۔ انہیں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا حصہ برت گئے اور تم بھی اپنا حصہ برت چکے ہو، جسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے مستفید ہوئے تھے۔ تم نے بھی اسی طرح کی مذاقانہ بحث کی جیسے انہوں نے کی تھی۔ ان کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، ان کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال غارت ہو گئے اور وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں جیسا رویہ ہم اپنانے سے بچیں اور ان کی راہ پر نہ چلیں۔ سب سے سخت جہاد تو حرص و ہوا اور خواہشات نفس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اس کا ایک دن ایک ایک ماہ کا، اس کا ایک ایک ماہ ایک ایک زمانے کے برابر، اور اس کا زمانہ بلا اور شر سے معمور ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواه، بہترین جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرے۔ دیکھیے صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 1099۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس اور خواہشات سے جہاد ہی دراصل کفار اور منافقین سے جہاد ہے۔ جو شخص پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کر سکے وہ ان سے جہاد کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی خواہشات پر غلبہ پا لیا وہ عزت پا گیا اور اقتدار اس کا مقدر بنا، اور جس پر خواہشات نے غلبہ پا لیا وہ ذلیل خوار اور ہلاک و برباد ہو گیا۔
نفس کو اگر اس کی ہر مطلوبہ چیز دیتے رہو گے تو وہ خواہشات کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور جس نے نفس کو خواہشات کا بندہ نہ بننے دیا وہ دنیا اور اس کی بلاؤں سے بچ گیا اور ہر قسم کی اذیتوں سے بھی محفوظ ہو گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اسے برائی کی اور بچ کر نکلنے کی۔ جس نے اسے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ دنیاوی لذتیں بظاہر بڑی چمکدار ہیں، مگر ان کے نتیجے میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی بڑے قبیح ہیں۔ اپنے نفسوں کی صحیح خواہشات کو بھی پابند کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کی طرف وہ جھکے انہیں اچھا کہنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ خواہش و ہوس کی آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہوتے ہیں۔ ہوا و حرص کے بندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی رفاقت و دوستی کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ جو دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگتا ہے اسے سرداری چاہیے، جس کے لیے وہ اپنے سے بڑوں کے تلوے چاٹتا اور ضعیفوں کی مذمت و تحقیر کرنا کوئی برا نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے کرتوت عجیب و غریب، اس کی بری حرکات و عیوب لاتعداد، اور اس کی طبیعت و آرا انتہائی ردی قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، کہ آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جمہور سلف کہا کرتے تھے کہ دو قسم کے لوگوں سے بچو، ایک وہ جسے اس کی خواہشات نفس نے، اور دوسرا وہ جسے حب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے۔ ہر وہ شخص جو لوگوں کو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظریے کی طرف دعوت دے وہ اہل حرص و ہوا اور اہل فساد میں سے ہے، اور ہر وہ شخص جو کتاب و سنت اور اجماع امت کی مخالفت کرے اور لوگوں کو خود ساختہ قوانین کی طرف دعوت دے، یا بدعتی افعال کی طرف بلائے، یا پھر حریت فکر کی دعوت دے، یا تجدد و تمدن کے نام سے اور روشن خیالی کے حوالے سے تہذیب مغرب کو اپنانے کی ترغیب دلائے، وہ حرص و ہوس، بگاڑ و فساد اور عناد و بد اعتقادی میں مبتلا ہے۔ اس کی اطاعت و پرہیزگاری، اس کی اطاعت اور پیروی ہرگز کرنی جائز نہیں ہے، اس کی مدد و تعاون کرنا ہرگز حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ اس حق سے ہٹ کر ان خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں جو حق آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں،
کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق و سچ بات کو جاننے، سمجھنے اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی سے محفوظ و معمون رکھے۔ پروردگار ہمیں اپنے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔